بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وكانت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت الیہود، یہاں سے دوسرا شکوہ شروع ہوا. وقالت الیہود، اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ لیست النصارى، نہیں ہے عیسائی، علی شیء، کسی چیز پر. شے سے مراد یہاں دین، مذہب. قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ عیسائی کسی دین پر نہیں ہے، یعنی ان کا دین بیکار ہے. وقالت النصارى، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ لیست الیہود علی شیء، یہودی کسی دین پر نہیں. دونوں ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا بات یہ کہ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. دونوں کتاب کے دعوے دار ہیں. یہ عیسائی انجیل کو پڑھتے ہیں، وہ تورات کو پڑھتے ہیں، اور دونوں کے پاس اللہ کا کلام ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان کا کوئی دین نہیں، اس کا کوئی دین نہیں. اور یہ تو کہتے ہی کہتے ہیں. کذالک، ٹھیک اسی طرح. قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، مثل قولہم، ان سے ملتی جلتی بات، ان کے برابر بات کہی. اور وہ کون ہے؟ وہ مشرکین ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دین ہی نہیں. چلو، ان کے پاس تو پھر کچھ کتاب تھی، عیسائیوں کے پاس اور یہودیوں کے پاس. یہ وہ بولے ہیں جن کو سرے سے کھاتے شمار میں ہی کوئی نہیں لاتا. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دین نہیں ہے. تو اللہ نے یہ جو کہا ہے نا، یتلون الکتاب، کہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ دراصل ان کے لیے بڑی ڈانٹ ہے کہ تمہارے پاس اللہ کے کلام نازل ہوا اور تم نے کیا کیا خدا کے کلام کے ساتھ. اور دونوں دعوے دار ہو کہ ہمارے پاس خدا کا کلام ہے، اس کے باوجود لڑتے ہو، اس کے باوجود ایک دوسرے کو کہتے ہو کہ ان کا کوئی دین نہیں. یہی حال اب مسلمانوں کا ہے کہ ان کے جتنے فرقے ہیں خدا کی کتاب پہ متفق ہیں، ہر ایک کے پاس اللہ کی کتاب ہے، اور اتنا ان جھگڑوں کو بڑھاتے ہیں، اتنا جھگڑوں کو بڑھاتے ہیں کہ اپنے مخالفین کو جب تک وہ اسلام سے نکال نہ لیں اس وقت تک چین نہیں آتا. حالانکہ اللہ کی کتاب ان کے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے. ذرہ برابر گنجائش دل میں نہیں رہی کہ اپنے مخالفین کے دلائل پر بھی غور کر لیں. ممکن ہے حق اس کے پاس ہو، چلیے حق اس کے پاس نہیں ہے، فرض کر لیجئے، تو اعمال میں اس سے غلطی ہو رہی ہے، عقیدے میں تو غلطی نہیں ہو رہی کہ اسے بالکل اسلام ہی سے نکال. یاد رکھیے، یہ ایمان جو ہے کبھی کبھی اتنا چھپا ہوا ہوتا ہے دل میں کہ دوسرے کو خبر نہیں ہو سکتی، پتہ نہیں چل سکتا. حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی طویل حدیث ہے، اس کے آخر پہ یہ آتا ہے کہ مجھ سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ اپنی امت میں سے نکالیے ان تمام لوگوں کو جن کے دل میں ایمان ہے، اور ایک بار اور دو بار اور تیسری مرتبہ جب میں نکال کے آ جاؤں گا تو مجھ سے فرمائیں گے کہ اور. میں کہوں گا اللہ میری امت میں سے کوئی نہیں رہا جس کے دل میں ایمان ہو اور وہ جہنم میں پڑا ہوا ہو. تو اللہ تعالیٰ اپنے دست مبارک سے 1 یا 1.5 لب کے برابر لوگوں کو نکالیں گے. لب سمجھتے ہیں آپ؟ یہ اللہ تعالیٰ 1 یا 1.5 لب کے برابر اپنے ہاتھ سے نکالیں گے. اللہ کا ہاتھ کیسا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. اور مجھ سے کہا جائے گا کہ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں اور ان کے دل میں اتنا تھوڑا ایمان تھا کہ آپ کو پتہ نہیں چلا. محدثین نے اس سے بڑی اچھی بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں
کہ دیکھو اتنا کم ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا چل سکا، تو ہم اور تم جب ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے اس کے دل میں اتنا ایمان بھی ہے یا نہیں؟ تو اس لیے بڑے بڑے لوگ کفر کے معاملے میں فتویٰ نہیں دیتے تھے. یہ ابن نجیم جن کا ہم نے ذکر آپ سے کیا کئی بار، ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ زندگی بھر کسی آدمی کے کفر کا فتویٰ نہیں دوں گا. میں یہ کہوں گا کہ یہودی کافر یا عیسائی کافر یا فلاں فرقے والے لوگ کافر ہو گئے ہیں، لیکن پرسنلی ایک آدمی کو میں کہوں کہ یہ کافر ہے، وہ کہتے ہیں میں اس کو نہیں کہوں گا. یہودی عیسائی تو خیر پرسنلی بھی کہے جا سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے جو آپس کے اختلافات ہیں اس میں لوگ کہاں سے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ ہے ہم یتلون الکتاب، وہ خدا کی کتاب کو حالانکہ پڑھتے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون، اور اسی طرح کہا ان لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں ہے. اور علم نہ ہونے سے یہ عرب کے مشرکین ہیں. صاحب المعانی نے تفسیر میں اس چیز کو ترجیح دی ہے کہ وہ کہتے ہیں مشرک جن کے پاس کوئی علم ہی نہیں اور اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے ہیں کہ ان کا بھی کوئی دین نہیں ہے. فاللہ یحکم، یہ ہے جواب اللہ نے دیا. اللہ نے فرمایا اور اللہ فیصلہ کرے گا بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرتے کہ کس کے پاس کس حد تک سچائی تھی اور جھوٹ کہاں سے شامل ہو گیا تھا. دو چیزیں ہو گئیں.